بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور گھروں میں ہی مطمئن ہوں گے، اور پڑھائی کے حوالے سے آپ آن لائن کلاسز سے محروم ہو رہے ہوں گے، نالج حاصل کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے آج ہم ریویو لیتے ہیں، پھر انہیں ویلکم کہوں گا میں آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو آن لائن کلاس میں، اور پھر اس کے بعد آج ہم ریویو ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کے بارے میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، تو آج میں اس کو ریویو کرنے جا رہا ہوں. ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیسیکلی حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے، اور انفارمیشن جو ہمیشہ ڈیٹا سے حاصل ہوتی ہے. اس کے کچھ ہم نے ڈفرینس پڑھے تھے ڈیٹا اور انفارمیشن کے، وہ مندرجہ ذیل ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. حقائق، ڈیٹا حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے، اور مقدار میں ڈیٹا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ترتیب، ڈیٹا کی بے ترتیب ہوتی ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ ترتیب وار ہوتی ہے. مقدار ہمیشہ انفارمیشن کم ہوتی ہے، اور ڈیٹا حقائق کے مجموعہ سے اخذ شدہ مواد پر مشتمل ہوتی ہے. استعمال میں لانا ڈیٹا کو براہ راست مشکل ہوتا ہے، انفارمیشن کو آسانی سے لایا جا سکتا ہے. ڈیٹا مقدار میں کل اور مکمل اور زیادہ ہوتا ہے. انفارمیشن ہمیشہ جزوی اور مختصر ہوتی ہے. ڈیٹا کے کوئی معنی نہیں ہوتی ہیں، انفارمیشن بامعنی ہوتی ہے. ڈیٹا کی انفارمیشن کی حیثیت خام مال کی ہوتی ہے. ڈیٹا کی انفارمیشن ڈیٹا کی پروڈکٹ ہوتی ہے. ڈیٹا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور انفارمیشن کی بنیاد پر بے شمار فیصلے کر لیتے ہیں. ڈیٹا ہمیشہ ان پٹ ہوتی ہے، انفارمیشن ہمیشہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. ڈیٹا ان پروسیسڈ ہوتا ہے، انفارمیشن ہمیشہ پروسیسڈ فارم میں ہوتی ہے. ڈیٹا ڈیٹم کی جمع ہے، انفارمیشن واحد ہوتی ہے. ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، انفارمیشن کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیفرنسز سمجھ آگے ہوں گے. آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ڈیٹا اور ڈیٹا بیس کی تعریف ہے. ڈیٹا بیس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا بیس ڈیٹا کی ہم آہنگ اور اجتماعی شکل ہے. ڈیٹا بیس کو اس طرح تشکیل دیا جاتا ہے کہ ادارہ جات کی معلومات کی ضروریات تیزی سے، آسانی سے، کم اسٹوریج اور بغیر غلطی کیے ہوئے پوری کر سکے. ڈیٹا بیس کا یہ نظام کسی پروگرام یا سافٹ ویئر کے بغیر بھی قابل استعمال ہو تو بہت بہتر ہے. ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ڈیٹا بیس ایک ایسا نظام ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ڈیٹا کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کو ایک بہترین انداز، آرگنائزڈ وے سے کمپیوٹر میں اسٹور کرنا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن انگلش میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں، کلیکشن آف انفارمیشن اباؤٹ اے پارٹیکولر ٹاپک اسٹورڈ ان این آرگنائزڈ وے. کہ ڈیٹا کو ہم کسی ایک خاص عنوان سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر اس کو ایک بہترین انداز سے کمپیوٹر میں سیو کیا جائے. اسی طرح کاروباری اداروں میں ڈیٹا بیس میں اپنے ملازموں کے بارے میں معلومات کو اسٹور رکھنا ڈیٹا بیس کہلائے گا. جیسے نادرا ڈیٹا بیس، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی سٹیزنس ہیں ان کے بارے میں معلومات کو اپنے ریکوائرڈ اباؤٹ اے پارٹیکولر ٹاپک معلومات کو سیو کرتے ہیں، اور اس کو بہترین فیصلہ سازی کے لیے پھر نیکسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک میں ہے ڈیٹا بیس کی اقسام کون کون سی ہیں. ڈیٹا بیس کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 پہ مینول ڈیٹا ہے، نمبر 2 پہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے. مینول ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے؟ مینول ڈیٹا بیس کو ہم دستی ڈیٹا بیس بھی کہتے ہیں. دستی ڈیٹا بیس ایسا ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں ہاتھ، کاغذ اور پینسل کو استعمال کیا جا سکے حساب کتاب کو رکھنے کے لیے، جس میں رجسٹر وغیرہ، پینسل، کاغذ استعمال ہو سکے. دستی ڈیٹا بیس کہلاتی ہے. اس کی ایک سب سے اہم اور
آسان سی اور سادہ سی مثال ایسے ہے جیسا کہ استاد ڈیلی بیسس پہ حاضری رجسٹر پر جب حاضری لگاتا ہے تو وہ کاغذ، رجسٹر، پینسل اور ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو یہ دستی ڈیٹا بیس ہی بن رہا ہے جس میں وہ پورے سال کی حاضریاں اور غیر حاضریوں کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ دستی ڈیٹا بیس کہلاتا ہے۔ دستی ڈیٹا بیس کی بہت ساری مثالیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ افراد یا لوگ کام کرتے ہیں، ہاتھ اور کاغذ کا استعمال ریکارڈ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، کاغذ رجسٹر، فائلیں، کاپیاں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، الماریاں، درازیں، کمروں میں ریکارڈ کو محفوظ کرنا ہے، خرابی یا گم ہونے، چوری یا تبدیلی اور غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بدعنوانی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اندراج و تلاش میں دقت ہوتی ہے، لکھائی اور پیش کا انداز محدود اور سست ہوتا ہے، اخراجات اور وسائل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، فیصلہ سازی اور انتظامی امور میں اس کا کردار محدود ہوتا ہے، افراد اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اور بدعنوانی کا باعث بنتا ہے۔ ابھی آج کے دور میں کاروباری حضرات نے دستی ڈیٹا بیس کے نقصانات بھی آپ نے کچھ دیکھ لیے ہیں، اس کو گڈ بائی کہہ دیا ہوا ہے۔ دستی ڈیٹا بیس میں بہت زیادہ بدعنوانی، ٹائم کا ضیاع، زیادہ لوگوں کو ہائرنگ، ان کی تنخواہیں، کرپشن اور بہت سارے آپ نے اس میں پڑھ لیے ہوں گے، نقصانات زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال اب نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم نیکسٹ جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈیٹا بیس کی قسم ہے وہ ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس۔ الیکٹرانک ڈیٹا بیس ایسا ڈیٹا بیس ہے جس میں الیکٹرانک آلات یعنی کمپیوٹر پر ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے، کہ وہ مندرجہ ذیل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کہ کمپیوٹر پر کم سے کم لوگ کام کر کے ہمارے ڈیٹا کو آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اس میں ہاتھ اور قلم کی بجائے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، کاپیوں، رجسٹروں کی بجائے کمپیوٹر میں اسٹوریج، ہارڈ ڈسک، سی ڈی، اس طرح کی دوسری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الماریوں، درازوں میں، کمروں میں ڈیٹا کو رکھنے کے بجائے اس میں ڈسک، سی ڈی، فلیش وغیرہ میں ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا کو کمپیوٹر کی مدد آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم بھیج سکتے ہیں۔ خرابی یا گم ہونے یا چوری یا تبدیلی یا غلطی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، بدعنوانی کے امکانات بالکل کم ہوتے ہیں، اندراج ڈیٹا کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، لکھائی اچھے انداز میں پیش کی جا سکتی ہے، کمپیوٹر میں بدعنوانی میں ڈیٹا کو بہت کم کرنے نہیں دیتا بلکہ بر وقت تیز رفتار و مفید ثابت ہوتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ ابتدائی اخراجات ہوتے ہیں، پھر کم سے کم وسائل اور اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے، جس سے وسائل اور اخراجات میں بچت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے نقصانات، فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اب ہم دوبارہ چلیں گے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، وہ ہے ڈیٹا بیس کے کام۔